سرکار جب معراج کی رات گئے تو جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا اور مولانا لوگوں کو سب سے زیادہ دیکھا. دیندار اس زبان سے بولتے تھے میں حدیث میں دیکھا ہز لالچ کیا ہے اور تو کہنا حریص ہز لالچ پیسے کی لالچ جہیز کی لالچ کھیت کی لالچ جائیداد کی لالچ دنیا کی لالچ پد کی لالچ پوزیشن کی لالچ مقام کی لالچ ممبر کی لالچ مسجد کی لالچ امامت کی لالچ خطابت کی لالچ خلافت کی لالچ آگے نئی نئی لالچ ہے لیکن شاید 5 کلام 5 شعر پڑھنے والا تھا اور آپ چالو ہو گئے نوٹ تو پھر وہ شعر و سخن کو لالچ میں شعر پڑھ رہے ایک کلام 2 کلام 5 کلام دکھایا اور لالچ جب پیسہ آتا ہے تو سلام ہو جاتا پتہ چلا اپنے مدینے کی طرف سے رخ موڑ کر کے نور کی طرف توجہ ہو گئی اور آپ بھی قوالوں کو دیتے دیتے آپ یہ جو اسٹیٹ کے قوالوں کو بھی دینے لگے. ایک بیچارہ مفتی ایک زبردست خطیب آئے اس کی آپ کوئی ویلیو نہیں کرتے. ایک امام بیٹھا ہے روز مرہ آپ کی خدمت کر رہا ہے مولوی عتیق صاحب اللہ کی خدمت کر رہے ہیں کبھی نہیں سوچو گے دلاؤ یار بڑھیا دیا نہیں آ رہے ہیں لوگ مجھے کو بھی کھوٹا نہیں ایک رب کلام پڑھنے آگے چلو ساری آپ کی بخاص کر اگر ویڈیو گرافی ہو رہی ہو اور زیادہ اللہ کی بات ہے آگے مجھے دیکھنے کو میں آیا یہ میں 4 بار آیا میں 2 بار آیا اور اگر ڈھیر دور سے مائیں بہنے بیٹھی ہے اور آنے کا بھی یہ آپ نہیں سمجھتے کس کی بارگاہ میں نعت پڑھی جا رہے ہیں کیا بات آپ تو عقیدہ روز بیان کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سرکار محفل میں آتے ہیں نبی ہمارے محفل میں آتے ہیں یا میری محفل نبی کی بارگاہ میں رہتی ہے ایسی بارگاہ میں رہتی ہے تمہارے دل کا نکلا نوٹوں کی طرف ہو جائے تو پہلے ایگریمنٹ سائن کروا لیتے ہو دیکھنا تو کبھی نہیں یہ دین ہے اس کو نذرانہ کیوں کہتے ہو نذرانہ وہی ہے جو نظر نہ آئے نذرانہ اس کو نہیں کہتے اس کو فیس بولو اس کو اپنا ریٹ بولو پوچھو ان سے کہ شاید صاحب یا مولانا صاحب آج کی رات کا ریٹ کیا آیا ریٹ کیا ہے دین کا نوار مانا دیا آپ کا ریٹ ہے اور اس میں سب شریک عالموں کی قدر نہیں ہے بڑے بڑے مفتیوں کی قدر نہیں ہے اماموں کی قدر نہیں ہے جو آپ کا روز پانچ محمد پڑھ ہے وہ تو جلسے میں آگے تو فری فرنٹ میں بول رہے تھے ساتھ ہے کسی کو ہوئے ہوئے آتی ہے دوسرے فرنٹ میں جو چلے گئے وہاں پر میں سب کی خدمت کریے یہ رونق والے ہوئے سارے پرندے ہو گئے بہت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں آپ پہلے ایگریمنٹ کر کے بلاتے ہیں موٹی سے موٹی رقم پہ بلاتے ہیں اکاؤنٹ کر لو یہاں جب آپ وہ آتے ہیں اور پھر انہیں کے اوپر آپ آتے ہیں جب آپ ایک بار موٹی رقم دے چکے ہوئے ایگریمنٹ کر چکے اکاؤنٹ پر ڈلوا چکے پھر یہ کیا ہے کس چیز کے لیے اور جب کوئی خطیب بیچارہ تقریر کرنے بیٹھتا ہے میں اپنے خطیب کو بڑے کے دل میں لائے وہ بھی اسی طرح اسی لیے سرکار تو جہنم میں عورتوں کو سب سے زیادہ دیکھا اور مولانا لوگوں کو سب سے زیادہ دیندار اس زبان سے بولتے تھے ضرورت سب کی ہے مگر کوئی میں کبھی آؤں گا نہیں آؤں گا آپ فیصلہ لیجیے کہ ایسے لوگوں کو نہیں بلائیں گے
گلوکاری کرتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ خدمت کیجیے نعت پاک پڑھنے والے سبحان اللہ بالکل پڑھیے لیکن طے تمام والا کام چھوڑ دیجیے نعت میں آپ نے کتنی دیر ایک گھنٹہ کسی نے پڑھا تو کیا ملا سمجھ میں آئے وہ سمجھ میں آئے میں آپ سے پوچھوں کیا کیا آج نصیحت دیتا ہے پیغام دیتا ہے نصیحت دیتا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو عمل نہیں کرنا ہے صرف سوچ رہا کرنا ہے ارے اپنے محلے کے مسجد کی امام کی مجھے لوگوں کا خیال رکھو گھومتے پھرتے حافظ کے لوگ یہ رکھو حافظ من نہیں جتنے ہو 5,000 تنخواہ دے رہے ہیں اب اس کو نہیں بڑھیں ابھی زیادہ نہیں دے رہے ایک دم تانے ہوتی ہی رہتا ہے اور اس کے صبح شام اس کا ہاتھ پیر سب چیک کر رہے ہیں کہیں موٹا تو نہیں ہو رہا اگر موٹا ہو رہا ہے نکالو ذرا نکالو اس سے پہلے کون موٹا ہو کر نکالتا تو خدا نہ خاصا اگر اس نے بڑے صحیح کہیں لے لیے تو اچھا یہ بھی آپ کے دماغ بہت خراب آدمی موٹے دل بھی بہت چل رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ مولانا مولوی آپ کے پرچہ بنے رہیں آپ پرچہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں اپنے قوم کے رہنماؤں کو اپنے نقشے پر رکھنا چاہتے ہیں آپ کو اور یہ ایک رات کے دو جھرنے بنانے والوں کو آپ نوازتے ہیں آپ ہی شکایت کرتے ہیں کہ اس نے اتنا معاملہ اتنا کیا پھر آپ ہی موڑ لے کر آپ کو پوچھاتے ہیں اپنے جلسوں کو کوئی آئے نہ آئے آپ بیٹھیے اتنی سنیے آپ نے اس طرح کیا بولے بولے ہوتی صاحب کیوں گائے نہیں کیا مجھے ہم اس بیت میں اور اس طرح کیا چھوڑ دیجیے یوٹیوب پر بہت الٹا سیدھا بھرا ہوا یہ ہمارے نوجوان جو نیٹ پر ہے وہ وہی ہے جو بیچارہ نیٹ سے دور ہے قاعدے سے صداقت سے سچائی سے کلام پڑھتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر نیٹ پر ڈرا کی طرح جو چلاتا ہے تو اس کو ویلکم یہ تو ہے نا کیا نہ کوئی سنجیدگی ہے نہ کوئی قرآن ہے نہ آداب ہے جھوٹ کے بولتے ہیں لوگوں سے الگ سے بیٹھو الگ سے بیٹھو یہ اپیل کرنے والے خود بھی آتا ہے ایک دوسرے کے خلاف بولتے ہیں ایک دوسرے کو کمنٹ کرتے ہیں ان کو کی حساب نہیں ہے کہ ہم یہ کریں گے کیا کریں گے اگلی بات اس لیے دوستوں اور عزیزوں اپنے جلسوں کو مقدس بناؤ اتنا پیسہ خرچہ کرنے کے بعد اگر تم نفسانیت کا کھیل کھیل لو اور دنیا داری دکھا لو تو تمہارا پیسہ برباد ہو جائے گا پیسہ بھی تمہارا ہو اور آخرت ہاتھ سے نکل جائے تو کتنی بڑی محرومی کی بات ہے میں ہر آدمی حریص ہے سب کا دل میں لالچ ہے مگر کچھ کرنا نہیں لالچ کو دے دے میں لازمی بکھرا ہے لالچ ہے مگر کیا کرنا جسے خوف اب گرے ہوا تو اللہ سے ضد اب گرے ہوئی تو استقامت ہو گئی ایسے ہی لالچ دنیا سے جائیداد سے پراپرٹی سے دنیا داری سے جہنم کے کاموں سے ایک لالچ یہ بھی ہے ایک لالچ جنت سے لالچ خیر کی لالچ مدینے کی لالچ مکے کی لالچ مقامات مقدسہ کی لالچ مرشد کی نیاحوں کی لالچ قبرستان میں مسلمانوں کی بخشش کی لالچ ایثار ثواب کی لالچ نیکی کی لالچ حدیث ہم بھی ہیں اور حدیث قرآن میں رسول کو بھی کہا گیا ہے حدیث علیہ ما انتم ہمیں جہنم میں جانے کی لالچ اور رسول کو جہنم سے امت کو بچانے کی لالچ جنت میں لے جانے کی لالچ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ اصلاح معاشرہ معاشرت حضور قاضی اسلام جلسہ دستار بندی حضور کی طریقت اپنی لالچ کو
کوئی چیز ختم نہیں کرنا، نوجوانوں کچھ ختم نہیں کرنا ہے، وہ ساری صفات آپ لے کے پیدا ہوئے وہ ختم نہیں ہوگی، اس کیا کرنا ڈائیورٹ کر دینا، شر سے نکال کے خیر کی طرف ڈائیورٹ کر دینا ہے۔ جسے مٹیریل کو میدے کو آپ چاشنی میں بھگا دیتے ہیں، پھر ساری شیرینی اس کے اندر گھس جاتی ہے، اب وہ میدے کا گولا نہیں کہلاتا، رسگلہ کہلاتا ہے۔ ایسے ہی آپ یہ جو مٹیریل ہے اس کو خیر کی چاشنی میں بھگا دیجئے، تو پھر یہ جب خیر کی چاشنی میں یہ آفتیں شر سے نکل کے خیر کی چاشنی میں بھیگ جائے گی، تو پھر یہ کیا کہلائیں گی؟ یہ تقویٰ اور طہارت کہلانے لگے گی، یہ نیک عمل کہلانے لگے گی۔ تو ہمیں اپنی چیز کو خیر کی طرف کیا کرنا ہے؟ اسے کہا ڈائیورٹ کرتے ہیں، ایسے ہی خیر کو خیر کی طرف شر کو ڈائیورٹ اور خیر کرنے یہ ہم بس یہی کرنا ہے۔ یہ بہت آسان تو نہیں ہے مگر ناممکن ہے، صحبت سے آ جاتا ہے۔ بزرگوں کی، نیکوں کی، اچھوں کی صحبت اختیار کرو گے تو یہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ اور اپنے پیسے کا ناجائز استعمال نہ کرو۔ آپ اپنے پیسے کمائی کرتے ہو، سورت، بمبئی، احمدآباد، بارہمولہ، آپ کا علاقہ، صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہو، محنت کرنے کے بعد اس پیسے کو ناچ میں، گانے میں، نوٹنکی میں، خرافات میں خرچ کر کے ارے تم اپنے پیسے سے چاہو تو جنت بنا دو، کیونکہ جنت پیسوں سے بنتی ہے، جانور سے بنتی ہے، جان سے بنتی ہے۔ ابو بکر کی طرح جنت بنا لو، عثمان کی طرح جنت بنا لو، اور کچھ نہ ہے فقیر رہے تو علی کی طرح جنت بنا لو۔ اپنے پیسے کو برباد مت کرو میرے نوجوانوں، مضبوط بنو کے آپ اچھا گھر بنا سکتے ہیں، آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی غرور کے، آپ رشتے داروں کی مدد کریے، آپ پڑوسیوں کی مدد کریے، آپ غریبوں کی اور پڑوسیوں کی مدد میں کوئی بھی ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کی مدد کریے، کیونکہ بطور انسانیت بہت عزت سب کو عطا کر رہا ہے، چاہے اس کو مانے اور چاہے نہ مانے، تو ایسے کسی کو نہ دیکھو کہ کون ہے، کیونکہ یہاں پر چہرہ دیکھ کر کے اور تقویٰ دیکھ کر کے مدد نہیں کی جاتی، بلکہ یہاں انسانیت، اسلام وہ سایہ دار درخت ہے جہاں انسان کے سارے مظلوم جو ہے اس سایہ دار درخت کے نیچے سہارا حاصل کر سکتے ہیں اور ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اندر حرص ہو، لیکن حرص جنت میں جانے کی، حرص شریعت پر عمل کرنے کی، حرص تقویٰ اختیار کرنے کی، حرص جو ہے بزرگی اختیار کرنے کی، پاکیزگی اختیار کرنے کی ہمارے اندر حرص ہونا چاہیے۔ ہمیں دنیا کی حرص چھوڑ کر کے آخرت کی حرص اپنانا چاہیے۔ یہ ہمارا اسٹیٹس ہے، بات ہے بہت ہے، یہ ابھی تو موضوع ابھی تو شروع نہیں ہوا، ابھی تو گرم ہوا ہے، پورا باقی ہے، مگر موضوع پورا باقی ہے، لیکن رات میں باقی نہیں ہے۔ آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ایسے نہیں ڈرو، آرڈنری تو نہیں، ہم بہت زیادہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اے بیٹا ایسا مت کرو، دنیا کیا کہے گی، اے میرے لڑکے خرافات مت کرو، مرید کیا بولے گے، اے بچے ایسا نہ کرو، محلے والے کیا کہیں گے، اس بنیاد کے گناہوں سے نہ بچو، اس بنیادوں پر گناہوں سے نہ بچو، دوست کیا کہیں گے، دشمن کیا کہیں گے، آبادی کیا کہے گی، گاؤں کیا کہے گا، علاقہ کیا کہے گا، مقتدی کیا کہیں گے، مرید کیا کہیں گے، فالوور کیا کہیں گے، نہیں، اس بنیاد پر گناہوں سے بچو، حق کا توڑا نہیں، جیسا کہ کہا ہے، یہ سوچ کر کے گناہوں سے بچو، میرا رب العالمین کیا کہے گا، میرا مولا کیا کہے گا، میرا رب کیا کہے گا۔
ورنہ یہ سوچ کے گناہوں سے بچو گے، چھپ کے گناہ کرو گے، دنیا کیا کہے گی؟ تو جہاں دنیا نہیں رہے گی وہاں گناہ کرو. میرے فالوور کیا کہیں گے؟ تو جہاں فالوور نہیں ہوں گے وہاں گناہ کرو. میرے دشمن دوست کیا کہیں گے؟ تو جہاں وہ نہیں ہوں گے گناہ کرو گے. جہاں میرے علاقے والے کیا کہیں گے؟ جہاں علاقے سے باہر گئے ہو گے گناہ کرو گے. نہیں، وہ رب العالمین جو تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ سمیع و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، اس کو عالم و ناظر جانو. ذرا سا کیمرہ آن ہوتا ہے، صرف لکھا ہوتا، کیمرہ دکھائی نہیں پڑتا. صرف تحریر لکھی ہوگی، آپ کیمرے کی نظر میں ہے، بس سارے حرکتیں سنتولیت. تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جانا چاہیے کیمرے کے اندر، تو ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ پرشاسن اس کو دیکھ کر کے نوٹس کرے. لکھا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، مگر یہاں تو نظر میں نہیں ہے. یہاں تو ادھر بیٹھا ہے، اور ایک ادھر بیٹھا ہے کہ ابھی ٹائم نظر میں ہے. ایک کام کرو، بس صرف ایک کام کرو. تقویٰ کیا ہے؟ بہت آسان سمپل سے میں بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2-3 منٹ آپ کو طریقہ بتاؤ کہ تقویٰ کیسے کیا. اللہ تعالیٰ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے. کیا بات؟ جہاں اس نے تم کو منع کیا ہے، اللہ کی نگاہ مسئلے تم کو وہاں نہ دیکھے. کہاں منع کیا یہ بتانے کی ضرورت. اب تو یہ کوئی فتویٰ پوچھنے کا وقت نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں علماء دین، مفتیان شریعتی، شراب پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ پوچھنے کا وقت سب معلوم ہے. یہ اسٹیج سے صبح شام بتا کہ آپ کو سب بتا دیا گیا. اب بتانے کو کچھ نہیں ہے. یہ سب چالو ہے، رنگ رنگا کام سب بتا دیا ہے. حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے. ہاں کچھ ڈاؤٹس ہے، کچھ مشتبہات ہیں جن کے بارے میں آپ کو مختصر کوشچن کرنا. باقی سب کو معلوم ہے. جو عالم کو حرام معلوم ہے نا، وہی تم کو بھی معلوم ہو گیا. تم بھی ان کے عالم کے تم بھی عالم ہو گئے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو نیچے بیٹھے وہ ہمیشہ جاہل ہے. نہیں، جس بات کو جان کے وہ عالم تھا، وہ بتا کے آپ کو بھی عالم بنا چکا ہے. اور جہاں یہ کھڑے ہیں وہیں آپ بھی کھڑے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ عالم جانے برائی ہم جانے. اچھا، قیامت میں آپ میدان محشر میں یہ کہہ کے نہیں بچ پاؤ گے مجھے معلوم نہیں تھا. انہوں نے ہر میدان میں بتا کے معلوم کر دیا ہے، اب بچ نہیں پاؤ گے. آپ یہ نہیں کہہ سکے مجھے معلوم نہیں تھا. عالم صاحب تو معلوم تھا، ہم کو نہیں معلوم تھا. تو اس پر نہیں بچ پاؤ گے. ایک گھنٹہ اور الگ سے آئے گا. ابھی پڑھا کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں، کیوں جاہل رہے؟ پہلے اس کا جواب. ہر مومن، ہر مسلمان، مرد عورت طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. جب ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض تھا، یعنی علم حرام و حلال جس میں امتیاز ہو، تفریق جان جانا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، اتنا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض تھا. تم نے یہ فرض ادا کیوں نہیں کیا؟ وہ جو مدرسہ کھلا تھا اسے چندہ لینے کے لیے نہیں تھا، علم حاصل کرنے کے لیے. تم نے اسے کیوں نہیں سیکھا؟ تو تو اپنی جہالت کا جواب دے کہ تو جاہل کیوں ہے. جاہل کیوں ہے؟ اچھا، آپ کا یہ سوال کیا کبھی یہ جو ہم مولانا صاحب جائیں ایک تو دستخط لے سکتے ہیں آپ کی کاغذ کو، آپ سے دستخط اتنا چوکنا ہے. کیا آپ نے کوئی تحصیل میں کورس کیا تھا جو آپ کو معلوم ہے 41 کا یہ مطلب، 45 کا یہ مطلب، 21 کا یہ مطلب، اس درخواست کا یہ مطلب، اس درخواست کا یہ مطلب؟
فوجداری کا یہ مطلب 307 کا یہ مطلب یہ دفعہ 376 کا یہ مطلب 302 کا یہ مطلب یہ سارے لوگ جانتے ہیں 21 45 41 پھر پہلے ہو گیا کہ آپ نے وکالت کا کورس کیا کیسے ہوتا دین کے معاملے تو ہم نہیں جانتے تو یہ زمین کے معاملے میں کیسے جان گیا جب دین کے معاملے میں نہیں جانتے تھے تو زمین کے معاملے میں کیسے جان گئے کہا گیا ہے جس سے دلچسپی تھی وہ معلوم ہو گیا آپ جس سے دلچسپی زمین کے قانون جان گئے اگر دین سے بھی دلچسپی ہوگی تو دین کا بھی قانون آپ جان گئے ہو گئے آپ سنتے ہیں زمین والا کوئی ایک پار بتانے نہیں آیا آپ کو کہ تکلیف کیا ہو اور کوئی تحصیل کا ٹھکانے اس نے استعمال کر کے آپ کو نہیں بتایا لیکن سواب اپنی دلچسپیوں کی بنیاد پر ایکسپیرینس کی بنیاد پر کروڑوں اربوں خربوں روپے خرچہ کر گئے مگر ابھی بھی جو 50 سال پہلے بتایا جاتا تھا شبرات میں پٹاخے مت لگاؤ وہ عبادت کی رات ہے 50 سال کے بعد لوگ وہی بتا رہے ہیں کہ پٹاخے مت لگاؤ تو جو علماء کی بات 50 سال سے نہ مانے اللہ 50 سال ہمارے نہیں کر رہی ہمارے بہت بڑے چاند بول رہے ہیں ہم ابھی نہیں ہٹتے ہوئے کل بھی 50 سال پہلے کتابیں پڑھو وہ میں بھی آج کل لوگ خرافات کر رہے ہیں پٹاخے لگا رہے ہیں کر رہے ہیں آج بھی نہیں ہوا تم بدلے نہیں اس کا مطلب تم نہیں بدلے آج تم 50 سال کے ہو گئے تم بگڑ کے آئے ہو تو تم نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بنایا ورنہ یہ پٹاخے کا پہلے چھوڑ بات پٹاخے نہیں ہے بات یہ ہے کہ کتنے 300 علماء منع کر رہے ہیں مگر آپ نے علماء کی بات نہیں مانی علماء نے کہا بات آسانی سے لے جاؤ نہیں مانی علماء نے کہا ڈیجے مت بجاؤ یہ شیطانی ہے اپنے آپ کو ڈانس کا مزاج پیدا کر لیتا ہے چھڑا گرے کو مجبور کر دیتا ہے ڈیجے جس گلی میں گزرتا ہے وہاں میں دیکھتا ہوں بچوں کے لوگوں کے اپنے آپ کا دیو شکتے لگتے ہیں شیطان کا وہی کام ہے علماء نے کہا مت لے جاؤ نہیں مانے قرآن سنایا نہیں مانے حدیث سنایا نہیں مانے اسلام بتایا نہیں مانے دین بتایا نہیں مانے لیکن جب مسٹر کورونا آ گئے اور جب حکومت نے کہا 20 سے زیادہ باراتی رہے تو پیچھے جاؤ مان گئے 50 سے زیادہ شادی میں لے جاؤ گے تو پیچھے جاؤ گے مان گئے ڈسٹینس کچھ دوری بنائے رکھو شادی میں لے جاؤ دور دور رہو منہ میں لگائے رہو منہ میں کھولنا پہلے ہم لوگ عورتوں سے کہتے تھے بے پردہ ہوتا ہے نا کہتے کہتے کسی نے اپنے گھر میں پردے کا اہتمام نہیں کیا سارے مرد کے منہ میں پردہ لگ گیا سب پردہ لگا اب تم بھی پردے میں تمہاری بیوی بھی پردے میں ہے نا اللہ کی طرف سے آپ مان کے اللہ نے آپ کو ایک چانس دیا تھا لوگوں نے شادیاں کی نا بہت سی نہیں ہوئی لیکن بہت سی شادیاں کی 50 آدمی نے ایک گھنٹے میں کم میں کام چل گیا وہ جو کورونا اور عذاب میں تم نے کام چلا لیا ہے وہ خالی دنوں میں تم کی نہیں چلا سکتا جب جنگا ہو تو بات مان جاتے ہیں علماء دین بنائے قرآن بنائے نہیں مانتے لیکن جنگے کے سامنے مانتے تو کیا یہ قوم جنگے سے سدھرے گی تو اللہ رب العزت اس قوم پر اسی لیے اس نے ڈنڈا مسلط کر دیا اور یہ ڈنڈے مارنے والی قوم ہے کیوں ایسا موقع دیتے اس لیے جو ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے یہ نہیں کہ کل ہو جائے گا پرسوں ہو جائے گا یہ کل آڈر دیا اس کو ختم کر دو چلے تو اس طرح چلے گاؤں میں میٹنگ کرو آپس میں بیٹھو کس طریقے سے ہم خرچ کم کر کے بوجھ نہ ڈال کر کے مسجد میں نکاح کا اہتمام کر کے ہم کس طریقے سے سادگی کے ساتھ شادی کریں پھر اپنی اپنی خوشی بغیر تیزاداری آبادی ان کے جانے کھانا اپنے گھر میں بیٹھی یہ سب سمجھ بوجھ کے بیٹھیے میٹنگ کریے بات چیت کریے کم سے کم دھیرے دھیرے کام کریے نہیں
دھیرے دھیرے جتنا بھی کام کر سکے آپ اس کی خرافات کو بھی کم کیجیے اور فضول خرچیوں کو بھی کم کیجیے. بولا تو آج کیا ہے؟ آج گولا لگائیں گے, چھوڑیں گے, پٹاخے لگائیں گے,